إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، ربیع الاول کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے. ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ صرف ایک مہینے یا ایک جمعہ کے لیے مخصوص نہ ہو، بلکہ جب تک زندگی انسان کی باقی رہے اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس چیز سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اس کا تذکرہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں آپ اس کا تذکرہ نہ کرتے. مشہور کہاوت ہے، ایک بھوکے سے کسی نے پوچھا کہ بھئی چاند کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا روٹی کے جیسے ہوتا ہے. کیونکہ بھوک لگی ہے اسے ہر چیز میں روٹی نظر آ رہی. اس سے پوچھا گیا بھئی دو بھی دو کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 4 روٹیاں ہوتی ہیں. کیوں؟ بھوک ہے. تو دماغ میں، دل میں اس وقت صرف اسے روٹی سوار ہے، تو ہر چیز میں اسے روٹی نظر آ رہی ہے. اسی طرح ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو ان کا تذکرہ، ان کے صفات کا ذکر کرنا اور ان کے اوصاف کو بار بار دہرانا، یاد کرنا اور اس کا تذکرہ محبت سے کرنا جب تک زندگی میں جان باقی ہے ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے، اس پر فرض ہے. اس سے نیچے اور اس سے کم پر کوئی بات نہیں ہوگی. اسی لیے بہت سارے حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی بعض لوگ کیوں اس طرح کہنے سے کرنے سے منع کرتے. بھائی یاد تو انہیں کیا جاتا ہے جنہیں بھلا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھلا دے تو اس کا ایمان ہی کہاں کمپلیٹ ہے، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اس لیے جو شخصیات انتہائی محترم اور معزز ہیں
ان کو صرف چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں یا چند موقعوں پر یاد کر لینے سے ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ بہت بڑی ایک عالمی اور علمی شخصیت ہمارے ملک میں گزری ہے۔ علم و عمل کا بہت بڑا سمندر تھے، تفصیلات ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ اس درجے کے شخصیات بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری قدس سرہ جو خود بہت بڑی علمی شخصیت تھی، اور حافظے کا تو عالم یہ تھا کہ جو چیز انہوں نے ایک مرتبہ دیکھ لی، کہتے ہیں کہ 40 سال تک وہ ذہن سے نکلتی نہیں تھی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تک 2 ہی آدمی فقیہ النفس گزرے ہیں، 2 ہی آدمی فقیہ النفس گزرے ہیں۔ فقاہت جس کے معنی ہے سمجھ، دین کی حقیقی سمجھ، کہ ایک مسئلے کو سنتے ہی اس کے پیچھے کے جو چیزیں ہیں اسے سمجھ کر اس کا جواب دینا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 2 ہی لوگ فقیہ النفس گزرے ہیں میری نظر میں، ایک علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ جن کی مشہور کتاب البحر الرائق ہے، اور دوسرے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت گنگوہی کا عشق نبی سے معمول اور اس کی حد دیکھیے، اپنے تمام متعلقین کو یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بھئی روزانہ کم سے کم اگر 300 مرتبہ درود نہیں پڑھو گے تو پھر میرے پاس آنے کا، میرے سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کم سے کم اپنے خاص جو لوگ دوست، احباب، مریدین، متعلقین، شاگرد آتے تھے، حضرت گنگوہی ان سے فرماتے تھے 300 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو کم سے کم، اس کے بعد جو ہے میرے پاس آؤ، اور اس کے بعد کوئی بھی چیز پوچھنا ہو پوچھو، پھر میں بتاؤں گا، تمہیں سمجھ میں آئے گی، پھر اس سے فائدہ ہو۔ جو شخص 300 مرتبہ دوسروں کو درود شریف کی تاکید کر رہا ہو، اس آدمی کا خود روزانہ درود شریف کتنے مرتبہ ہوتا ہوگا اس کا اندازہ لگائیے۔ یہاں تو خاص موقعوں پر بھی، جیسے جمعہ کا دن ہے، یا 10 محرم کا دن ہے، یا رمضان کی مخصوص راتیں ہیں، مخصوص راتوں میں بھی کوئی 300 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہو تو پڑھ لیتا ہوگا، ورنہ نارمل لوگوں کی زندگی میں تو 150 مرتبہ بھی درود شریف نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا درود بھی جو ہے جمعہ کے دن 80 مرتبہ کوئی پڑھ لیتے ہیں، ورنہ جو درود ابراہیمی ہے وہ 300 مرتبہ کی تعداد کس کے پاس ہے؟ اللہ بہتر جانے۔ حضرت گنگوہی کے عشق نبوی کا عالم یہ تھا کہ جو حضرات مدینہ منورہ سے کھجور لا کر حضرت کو دیتے تو حضرت کھجوروں کو کھانے کے بعد اس کی جو بیجیں ہوتی تھی ان کو جمع فرما لیتے اور یہ کہتے کھجور بھی مدینے سے ہی آیا ہے، یہ بیج بھی مدینے ہی سے آئی ہے۔ پھر ان بیجوں کو پیس کر اس کا بکٹا، اس کا جو ہے بنا لیتے، بنا کر اسے پانی میں ڈال کر پیتے تھے۔ ان حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت
اگر آپ کو جنت میں داخلہ ملنے کے بعد اللہ آپ سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری کیا چاہت ہے، اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد آدمی کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ قرآن نے کہا ما تشتہی انفسکم، جنت میں کسی کو داخلہ مل گیا تو اب اس کی ہر خواہش، ہر اس کی ارمان، ہر اس کے جذبے کو پورا کیا جائے گا۔ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ بھئی بہت سے دکانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا رہتا ہے اتنے روپیوں کی یہ چیز ہے۔ مکے میں ہم دیکھا کرتے تھے بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا تھا، دکان کے باہر بڑا سا لکھا رہتا تھا کل شیء 5 ریال، ہر چیز 5 ریال۔ اب آدمی دکان میں داخل ہوتا ہے، وہ جا کر دیکھتا ہے بعض چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، ان کو اٹھا لیتا ہے۔ جب بلنگ کے پاس آتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے اس کی قیمت 30 ریال ہے، اس کی 40 ریال ہے۔ وہ کہتا ہے باہر تو 5 ریال لکھا ہے، تو اسے ایک طرف دکھا کر بتاتے ہیں صرف یہ چیزیں 5 ریال کی ہیں، کچھ خاص چیزیں ہیں بس ان کی قیمت 5 ریال ہے، یہ سب زیادہ کی ہیں۔ اس طرح ہر ملک میں، ہر کمپنی میں ہوتا ہے کہ بھی آدمی کو اندر داخل کرنے کے لیے بزنس کا وہ ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن جنت کا معاملہ ایسا نہیں کہ وہاں داخل ہونے کے بعد آپ کو کوئی چیز کی طلب ہو اور آپ سے کہا جائے نہیں بھی آپ اس کیٹیگری کے نہیں ہیں اس لیے آپ کو وہ نہیں ملے گی، وہ سہولت نہیں ملے گی۔ پلین میں کہہ دیا جائے گا نہیں آپ فرسٹ کلاس کے سواری نہیں ہیں اس لیے آپ کو یہ سہولت نہیں ہے۔ اور آج کل بزنس کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہوائی جہازوں کے سفر میں 1 گلاس پانی کے علاوہ کوئی بھی چیز فری نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں ہے اکنامک ہے اس لیے آپ کو کوئی چیز خریدنی ہو تو قیمت ادا کیجئے دیا جائے گا۔ جنت کا معاملہ ایسا نہیں کہ جو آپ کو وہاں چاہیے ہوگا آپ نے ارادہ کیا وہ مل جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنے طفیل میں اگر مجھے جنت میں داخلہ دے دیا تو میں اللہ سے جنت میں صرف ایک ہی چیز مانگوں گا اور ایک ہی میرا سوال ہوگا، اور وہ سوال ہوگا یا اللہ آپ نے صحابہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ڈالی تھی اس کا تھوڑا سا حصہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ یہ حضرت گنگوئی کہہ رہے ہیں، خود عشق نبوی میں ڈوبے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار مرتبہ خواب میں زیارت کا شرف جنہیں حاصل ہے، بڑے بڑے حضرات جن کی جو ہے جوتیاں سیدھا کرنے کے لیے جا کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ شخصیت کہہ رہی ہے اللہ سے صرف ایک ہی چیز کا سوال کروں گا کہ جو محبت آپ نے صحابہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائی تھی اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دی۔ حضرات گرامی، حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اور جو عقیدت تھی اور جو چاہت تھی اور جو فنائیت کا جذبہ تھا، وہ جذبہ اس کی مثال نہ پہلے ملی ہے نہ آگے مل سکتی۔ بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، دھوکہ ہو جاتا ہے۔ آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، چھوٹا سا ایک امتحان کا موقع آ جائے تو آدمی کی محبت ڈگمگا کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کے نقش قدم پر چلو، تم کامیاب رہو۔ دھوکے ہو رہے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بات اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ پچھلے زمانوں کا واقعہ ہے، ایک شہر میں
ایک اللہ والے رہتے تھے اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب ان کے چاہنے والوں کی تعداد کو دیکھ کر بادشاہ کے قریب کے جو مشیر ہوتے ہیں، ان کو جو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی حکومت کو آگے چل کر خطرہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھیے ہمارے ہی علاقے میں فلاں ایک صاحب رہتے ہیں اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، متعلقین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو وہ پورے چاہنے والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھی کیا کیا جائے؟ کہا ان کو بلا کر کہا دیا جائے کہ بھی آپ ہمارے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے میں چلے جائیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک۔ ان اللہ والوں کو بلایا گیا، بلا کر کہا گیا کہ بھئی آپ کے تو مریدین، متعلقین، متوسلین، چاہنے والے ہمارے سے بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ہمیں یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے، آپ ہمارا یہ شہر اور ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ خطہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ میرے اتنے چاہنے والوں کو دیکھ کر آپ خوف نہ کریں، اس میں کوئی بھی سچا ایک آدھ ہو تو بہت زیادہ ہے۔ اتنے جو ہزاروں لاکھوں چاہنے والے نظر آ رہے ہیں، ان میں ایک دو اگر کوئی میرا سچا عاشق ہو تو بہت مشکل ہے، باقی سب ایسے ہی ہیں۔ ان سب کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے چاہ رہے ہیں، لوگوں کو بھی لگ رہا ہے مجھے چاہ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ بادشاہ نے کہا ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ جو اللہ والے ہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے، سب لوگ جو ہے میدان میں جمع ہو جائیں، ان کو سزا دی جائے گی۔ پہلے بڑے بڑے میدان ہوتے تھے، بادشاہ کے حکم پر پورے لوگ جمع ہو گئے، وہاں ایک چھوٹا سا خیمہ بھی بنا لیا گیا کپڑے کا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ دیکھو بھئی یہ آپ کے جو حضرت ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس لیے اب ان کے سر کو قلم کیا جا رہا ہے۔ سب لوگوں نے کہا نہیں، معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، حضرت کی چاہت۔ بادشاہ کی طرف سے پھر اعلان ہوا کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا اگر ان کے بدلے میں کوئی اپنی جان دینے کے لیے سامنے آ جائے۔ اب جتنے چاہنے والے تھے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر آنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اعلان ہوا بھئی ہم ان کی جان بخش دیں گے اگر کوئی ان کا چاہنے والا مرید آ کر ان کے بدلے میں اپنی جو ہے جان کو قربان کر دے۔ بہت دیر کے بعد ایک آدمی آیا، وہ آدمی آیا تو اعلان کیا گیا کہ بھئی حضرت کو چھوڑا جا رہا ہے، ان کے بدلے میں جو ہے اس آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسے خیمے میں لے جایا گیا جو بنایا گیا تھا، اور وہاں پہلے سے ایک جانور بھی رکھا گیا تھا۔ لے جانے کے بعد اس آدمی کے بجائے اس بکرے کو ذبح کر دیا گیا۔ وہ بکرے کا خون نکل کر جب باہر جانے لگا، لوگوں نے بھی دیکھا کہ بھئی اسے تو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ لوگوں میں اور خوف اور دہشت پھیل گئی۔ پھر بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ بھئی وہ ایک بات تو بتانا ہم بھول ہی گئے تھے، ان سے جو غلطی ہوئی ہے
اگر ان کی جان بچانا ہے تو ہم نے جو اعلان کیا تھا ایک آدمی کو آ کر اپنی جان دے کر ان کی جان بچانا ہے، وہ ایک نہیں 2 جانیں دینا ہوگا، تب جا کر ان کی گردن چھوٹے گی۔ ایک آدمی نے تو اپنی جان دے دی ہے، اب ایک دوسرا کوئی آ جائے تو جو ہے اس کی جو ہے گردن کاٹنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب جو اعلان ہوا ہے، اب تو سب پر جو ہے سناٹا اور سانپ سوکھ گیا، چونکہ خون کو دیکھ لیا تھا، اب کوئی آگے بڑھ کر آنے والا نہیں ہے، اب تو سب کو جو ہے یہ ہو گیا۔ بہت دیر تک اعلان ہوتے رہا کہ بھئی کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ بہت دیر کے اعلان کے بعد ایک عورت چلی آئی کہ اگر حضرت کی جان بچ سکتی ہے تو میری جان لے لی جائے۔ پھر اس عورت کو بھی خیمے میں لے جایا گیا، پھر خون ایک بکرا کاٹا گیا، نکلا تو سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو اس کے بعد اس بادشاہ سے ان حضرت نے، اللہ والوں نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے چاہنے والے لاکھوں میں ہیں، لاکھوں میں نہیں، صرف 1.5 ہی چاہنے والے ہیں میرے، 2 بھی نہیں، 1.5 چاہنے والے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا 1.5 اس لیے کہ ایک آدمی جان دینے کے لیے آیا اور ایک عورت آئی، آدمی ڈبل حصہ ہے تو 1 جان ہوئی، عورت جو ہے آدھا حصہ ہے اس لیے 1.5 ہوئے۔ ان اللہ والوں نے کہا نہیں، عورت ایک پورا حصہ ہے، مرد آدھا حصہ ہے، اس لیے کہ مرد تو جب آیا تو اسے اندیشہ تھا چھوٹ بھی جانے کا، لیکن بکرا ذبح ہونے کے بعد، خون نکلنے کے بعد کوئی مرد نہیں آیا تو عورت آئی، تو اتنے لاکھوں لوگ جو میرے چاہنے والے تم سمجھ رہے تھے، صرف 1.5 آدمی میرے چاہنے والے نکلا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس واقعے کو سنانے کے بعد میں اصل موضوع پر آتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے ہم سب لوگ جو ہے اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں نفس نے اور اپنے دل و دماغ نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چاہنے والے ہیں۔ جب باری آتی ہے قربانی دینے کی، جب باری آتی ہے جذبات پر قدم رکھنے کی، کوئی سامنے نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، یہ محبت جس کا ہم وہم یا دھوکہ ہوا ہے، اسے جانچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی محبت ہے بھی یا یہ صرف وہم ہے، یہ دھوکہ ہے۔ چونکہ یہ تو بات طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، تو ابھی جانچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے محبت ہے۔ جیسے ایک آدمی کو وہم ہو گیا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے فلاں بیماری ہو گئی ہے، تو ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، رپورٹیں آتی ہیں، بتایا جاتا ہے بھئی تمہاری رپورٹیں صاف ہیں، نارمل ہیں، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں مجھے وہم ہو گیا ہے۔ ایسے مریضوں کی تعداد بھی آج کل بڑھتی جا رہی ہے، کچھ نہیں ہوا ہے لیکن ان کو وہم ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ بہت سارے عوام آ کر کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے اور کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ بھئی کیا کر دیا ہے تمہیں؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کرا دیا ہے، جنات کا اثر کرا دیا ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی وہ چیز تو مفت میں ہوتی نہیں ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ہونا مشکل ہے، اور تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تمہارے اوپر کوئی آدمی کام اتنی محنت کرا ہے؟ تمہارے دشمن کے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے کہ وہ تم پر اتنا خرچ کرا ہے؟ اسے خود چائے کے، کھانے کے، ناشتے کے لالے پڑے ہوئے اور وہ تمہارے اوپر جادو کرا رہا ہے۔ یہ وہم ہے، لیکن مانتا نہیں آدمی، کہتا ہے نہیں کچھ ہوا ہے مجھے۔ تو عزیزان گرامی، آج امت کا بہت بڑا طبقہ، اربوں میں جو امت ہے، کروڑوں میں تو ہے ہی، 1 ارب سے زائد تو امت مسلمہ ہے ہی گنتی میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے کی محبت جیسے ایمان کے لیے ضروری ہے،
کتنے فیصد لوگوں کو ہے؟ وہم ہو گیا ہے۔ اس لیے اس وہم کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس غلط فہمی کو یا خوش فہمی کو، اس ازالے کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک نہیں کریں گے تب تک جو ہے آگے بھی نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام سننے کے بعد اگر اس کے دل میں اس پر عمل کرنے کا، اسے اپنانے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو سمجھ لیجئے کہ وہ محبت نام کی ہے، کام کی نہیں ہے، وہم ہے، خوش فہمی ہے۔ قرآن نے کہا، سچ کہا، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، لوگوں ایسی باتیں زبانوں سے کیوں کہتے ہو جو تمہاری صرف زبانوں میں ہے، دلوں میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کس درجے میں تھی اور کتنی تھی، آپ اندازہ لگائیے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شفا میں واقعہ نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مرض کے زمانے کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، علیل ہیں، کافی کمزوری آ گئی ہے۔ ایک صحابی جو روزانہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ بھئی فاقہ ہے، بہتر ہے۔ ایک صحابی مدینہ منورہ میں اپنے کھجوروں کے درختوں کو پانی دے رہے ہوتے ہیں باغ میں، اتنے میں ہی ایک آدمی آواز لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے، لوگوں، دنیا کے لیے سب سے تاریک اور اندھیرے والا دن آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وفات کر چکے ہیں۔ وہ صحابی جو اپنے باغ میں کھجوروں کے درختوں کی نگرانی اور پانی دے رہے تھے، فوراً یہ بات، یہ خبر جب سنتے ہیں کہ آفتاب رسالت غروب ہو چکا ہے، فوراً اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیری سب سے بڑی نعمت آنکھیں میرے پاس تھی، اس نعمت کی اس لیے بڑی وقات تھی کہ ان آنکھوں سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تھا، اور آنکھوں کے ذریعے سے پوری دل و دماغ اور روح کو سکون ملتا تھا۔ اے اللہ، جب آفتاب رسالت ہی اس دنیا میں نہیں ہے تو اے اللہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری ان آنکھوں کی روشنی کو آپ سلب فرما لیجئے، اب میں ان آنکھوں سے دنیا کی کوئی اور چیز نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا، سچ کہا ہے، بات جو نکلتی ہے دل سے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے۔ جس دل سے اور جس محبت سے ان صحابی نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا، فوراً ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، محبت کے دھوکے ہیں، محبت کا وہم ہے، محبت کی خوش فہمیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہت دعویٰ ہم کرتے ہیں، لیکن جو ہے صبح کی نماز کے لیے ہمارے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہے۔ رات میں سرکار نے فرمایا جلدی سو، ہم نہیں سوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو آگے گزر جاتے ہیں۔ کیا اسے محبت کہا جاتا ہے؟ کیا اسے جو ہے چاہت کہا جاتا ہے؟ ایسی محبتیں پوری دنیا والے بھی کر لیں، اس سے کچھ جو ہے فرق پڑنے والا نہیں۔
عزیزان گرامی، امت مرحومہ، امت مسلمہ جس نازک دور سے گزر رہی ہے، جن حالات سے گزر رہی ہے، بلکہ کہیے کہ جس خوف اور جس بے اطمینانی اور بے کیفیتی والی زندگی سے گزر رہی ہے، اس کے حل کے لیے لوگ جو تجاویز پیش کر رہے ہیں، ہمیں ان سے انکار نہیں ہے، ہمیں ان کی سوچ بچار پر کوئی سوال نہیں ہے۔ ہمارا صرف اتنا کہنا ہے کہ اس بے اطمینانی کو، اس بے چینی کو، اس ذلت والی زندگی کو آگے اٹھانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر جو چیز رکھنا ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث نے بتایا، اور ہمارا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہیں، کبھی بھی اس میں جو ہے رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ تعلیمات بتا رہی ہے یحبون اللہ، اللہ کے نزدیک اگر تم پسندیدہ ہونا چاہتے ہو فاتبعونی، قرآن نے کہا ہے نبی کہہ دیجئے کہ میری اتباع کریں، میرے نقش قدم پر چلیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن نے صاف کہا کہ ہمارے نبی جو چیز کا حکم دے دیں، جس کو پسند کر لیں، تمہاری ذمہ داری ہے اسے کرنا، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے ہمارا نبی تمہیں روکے، منع کرے، ناپسند کرے، اس کی طرف نظر نہ کرے، فانتہوا، رک جاؤ، فل اسٹاپ لگا لو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اگر نبی کی مطابقت میں تم لوگ نیچے اوپر ہو رہے ہو تو واتقوا اللہ کا لفظ سن لو۔ اس کے بعد اللہ نے اسی آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ بات دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی مرتبہ جسم کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ بیماری ہو گئی ہے، فلاں چیز کو ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کو یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ اس محبت کی جانچ کیجئے، اس محبت کا امتحان لیجئے اور اس محبت کو پرکھیے۔ اگر صحیح میں محبت صحیح ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کے رسول کی محبت کو اپنانے کے لیے قرآن و حدیث نے جو چیزوں کو بتایا ہے اور حضرات صحابہ نے عملی طور پر چل کر جو دکھایا ہے، اس کے بعد تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اولیاء اعظام ہیں اور حضرات علماء ربانیین ہیں، ان کے نقش قدم پر چلیے۔ اس کے بغیر یہ دولت نہیں ملے گی، یہ دولت نہیں ملے گی تو دنیا بھی آپ کی گئی، آخرت بھی آپ کی چلے جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔